السلام علیکم ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی رہیں خوش و آباد رہیں۔ تو یہ بی بی کہتی ہے کہ تم نے بیٹا جو بھی گالی دی ہے، تم نے جو کیا ہے اچھا کیا ہے، کوئی تمہیں ایک گالی دے تو تم 10 دینا۔ تو بی بی یہ بتاؤ کہ تم اپنی بیٹی کی بھی پرورش ایسی کر رہی ہو کہ بیٹا کوئی گالی دے نا تو اسے بھی ایسے گالیاں 10 دینا تاکہ اسے اس کی اوقات پتہ چلے۔ اوقات تو بی بی تمہاری پتہ چل گئی ہے نا، اوقات تو تیری پتہ چل گئی ہے کہ تو کس طرح اپنی بیٹی کی پرورش کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تم تو اپنی حد میں رہ ہی نہیں رہی ہو۔ دل بر اب تمہیں دل بر سے بھی پیار ہو گیا ہے، صدام سے بھی ہو گیا، اصغر رئیس سے بھی ہو گیا، اور کس کس سے ہوا؟ دودھ والے سے بھی ہو گیا۔ تو بی بی یہ بتاؤ پہلے کہ تم ان چکروں سے کب نکلو گی؟ جب تمہاری بیٹی ان چکروں میں پڑے گی پھر نکلو گی۔ کچھ تو شرم و حیا کرو نا، خود جا کے پنگے لیتی ہو، پھر تمہیں کوئی ننگا کرتا ہے تو تمہیں آگ لگتی ہے، تمہیں کہتی ہو کہ میری بیٹی کے بارے میں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، تو تم جو اس کو نینا کو کہہ رہی ہو کہ 10 گالیاں دے تو تم سمجھا بھی تو سکتی تھی نا۔ گالیوں کا جواب گالیاں نہیں ہوتا۔ جو اگر گالی دیتا ہے نا، جو گالی دیتا ہے وہ ایک بچھو اپنی قبر میں پیدا کرتا ہے، اور تم اسے کہہ رہی ہو کہ تم 10 بچھو اپنی قبر میں پیدا کرو۔ تو پتہ نہیں تمہاری بیٹی کی قبر میں کتنے بچھو ہوں گے، یہ سوچا کبھی تم نے؟ اسی لیے تو تمہاری بیٹی تم نے اپنے ہاتھوں سے گنوائی ہے نا۔ میں تمہاری ویڈیوز دیکھتی تھی، جب تمہاری بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی نا تو تم نے وہ اپلوڈ کی تھی تو میں نے دیکھی تھی، مجھے بہت رونا آیا اور بہت دکھ ہوا تمہارے لیے۔ لیکن اب کہہ رہی ہوں کہ اچھا ہوا کہ وہ بچی تم جیسی ماں سے دور ہو گئی، کیونکہ تم نے پرورش اس کی ٹھیک نہیں کرنی تھی، کیونکہ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہارے پاس کوئی بچہ پلے۔ کون کہتا ہے کہ گالی کا جواب گالی سے دو؟ ہمارے ماں باپ کہتے ہیں اگر تمہیں کوئی برا بلا سامنے سے بھی کہہ دے تو چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اگلا بھونک بھونک کے خاموش ہو جاتا ہے، لیکن تم تو الٹا اسے کہہ رہی ہو کہ ایک گالی کا جواب 10 گالیوں سے دو۔ بیٹا تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، جو تم لوگوں کی لائن پہ چلتا ہے نا گالیاں دینے والا، وہ تم لوگوں کی نظر میں تو میرے خیال میں اچھا ہی ہونا ہے۔ وہ لعنت ہے تم جیسی عورت پہ، لعنت ہے۔ کچھ تو شرم و حیا کرو نا، کچھ تو شرم کرو نا، شرم تو بالکل تمہیں ہے ہی نہیں۔ اور بی بی ہمارے والدین کہتے ہیں کہ جو گالی دیتا ہے خاموش ہو جاؤ، کوئی کچھ تمہیں برا کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، کیونکہ ہر بات کا جواب وہی نہیں دینا چاہیے جو اگلا تم پہ دے رہا ہے، اگلا تربیت بتا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہماری تو تربیت میں شامل نہیں ہے گندی گالیاں دینا، تو گندی باتیں کرنا۔ کوئی بھی ویڈیو اٹھا لو، اس میں سے تمہیں دکھانا مجھے کہ میں نے کوئی اس طرح کی چیز یوز کی ہے، بولا ہے کوئی اس طرح کا لفظ بولا ہے، نہیں بولنا میڈم، یہ ہوتی ہے پرورش۔ اور تم لوگوں کو تو ڈالرز چاہیے نا، تو مجھے ڈالرز نہیں چاہیے، الحمدللہ کھا رہی ہوں، کب سے کھا رہی ہوں، اپنے گھر سے اپنے ہسبینڈ کی کمائی کھا رہی ہوں، عزت سے گھر میں بیٹھ کے کھا رہی ہوں۔ یہ تو نہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن تم عورت پہلی، تم اور وہ جو میں نے جس کی کار چوری ہوئی ہے نا، دونوں کو دیکھا ہے، دونوں نے وائی ٹی پہ اتنا گند مچایا ہے، اتنا گند مچایا ہے کہ بس کیا ہی بولیں۔ اور اللہ تم لوگوں کو سزا دے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ ملے گی سزا، کیونکہ تم لوگ ہو ہی اسی قابل تم لوگوں کو سزا ملے۔ تو یہ بھی تو نہیں ہوتا نا کہ تم لوگوں نے اتنا گاند جس طرح بولا ہے، جس طرح تم کہتی ہو جی سب سے اس سے بھی گناہ ہوا، اس سے بھی گناہ ہوا، چاہے بچپن میں ہوا ہے چاہے جس طرح بھی ہوا،
تو سزا بھی سب کو ایک جیسی پھر ملنی چاہیے۔ تم ہوتی کون ہو پہلے تو یہ بتاؤ کہ سزا جزا دینے والی تم کون ہو؟ تم کوئی خدا ہو؟ اللہ بھی معاف فرما دیتا ہے، لیکن تم ایسے بندے ہو، تم تو بندے نہیں ہو، درندے جو سب کو نوچ کے کھا جاتے ہیں۔ تم وہ انسان ہو، تم وہ عورت ہو، تم تو اسلام کے نام پہ دبا ہو۔ تم اور کار جس کی چوری ہوئی ہے، دونوں تم عورتیں جو ہے نا اسلام کے نام پہ دبا ہو۔ تمہیں تو اپنی بیٹی کا نہیں پتا کہ اس کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ اس کی پرورش ایسے کر رہی ہو گالم گلوچ سے، یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ بیٹا جو ایک دفعہ گالی دے تم 10 دفعہ دینا۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم نے ناگن کو بولا ہے، سمجھو تم نے اپنی بیٹی کو بولا ہے، اپنی بیٹی کی پرورش میں یہ ایڈ کر رہی ہو گالیاں دینا، یہ یاد رکھنا۔ کیسی عورت ہو تم؟ ایک بیٹی کو کھو کے بھی تمہیں عقل نہیں آئی، صرف ڈالر چاہیے تمہیں، بچے نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے تمہیں بچے؟ بچوں کے بغیر گھر ہی نہیں ہوتا، نہیں گھر لگتا۔ جس عورت کے بچے نہیں ہوتے اس سے پوچھو جا کے، تم نے تو لگتا ہے اڈاپٹ کی ہے، تمہاری بیٹی بھی نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیٹی ہے تو پھر آگے سے بچے پھر کیوں نہیں ہوئے؟ گرا کیوں دیتی ہو بچوں کو؟ اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ تمہیں سزا ملنی ہے، سزا تو تمہیں ملنی ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم بہت نیک پرہیزگار بندے ہیں، ہم بھی گناہگار بندے ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں کبھی بولا ہوگا، بول دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کافی جگہ پہ ایسی جگہ پہ بول دیا ہو، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ تم کہتی ہو جی میں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے تو کبھی یہ نہیں کیا، میں نے تو وہ نہیں کیا۔ تو میڈم تو فرشتہ بھی تو نہیں ہو نا، فرشتہ بھی نہیں ہو۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں سچ کہتا ہوں، میں سچ کہتا ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی یہ نہیں کیا، میں نے کبھی وہ نہیں کیا۔ اب اس صدی میں کوئی بھی میرے خیال میں ایسا انسان نہیں ہے جس سے کوئی جھوٹ نہ بولے یا کوئی اس سے مسٹیک نہ ہو۔ اور یہ دور ہی ایسا آگے ہے جہاں پہ اپنوں کو کھاتے ہیں، تو تم کیا بات کرتی ہو کہ جی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی؟ کتنی عجیب بات ہے نا۔ کاش کہ کوئی جھوٹ نہ بولے، کاش کہ سب ایک دوسرے پہ پردہ ڈالیں۔ تم لوگ تو UIT بھی بیٹھ کے بے پردہ کرتے ہو لوگوں کو، تو ٹھیک ہے، اللہ بھی تمہیں بے پردہ کرے گا، تمہارا بھی پردہ اترے گا انشاءاللہ، دیکھ لینا، کیونکہ تم نے تو اللہ کے فرمان کو ٹھکرا دیا نا۔ تم لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، جی پردہ رکھو، پردہ میں رکھوں گا تم پہ، لیکن تم لوگ تو خود ہی خدا بن بیٹھے ہو۔ تو اب دیکھو آگے ہوتا کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ، انشاءاللہ بہت بری ہونے والی ہے، بہت ہی بری ہونے والی ہے۔ اور میں ویٹ کر رہی ہوں کہ تم لوگوں کو سزا ملے۔ اور تم لوگوں نے تو ستارہ کے جو اگر گناہ ہوئے بھی ہیں تو وہ معاف کروا دیے ہیں میڈم۔ جس کی جتنی برائیاں کرو گے اس کے تو گناہ معاف ہوں گے، وہ گناہ تمہاری طرف آ جائیں گے، وہی ہو رہا ہے، وہی ہوئی ہے بات۔